اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورلڈ کے دوستو السلام علیکم۔ چاکلیٹ بھنے ہوئے اور پسے ہوئے کوکا سیڈز کی تیاری سے بنتا ہے جو لیکویڈ پیسٹ یا بلاک کی شکل میں بنائی جاتی ہیں، جسے دیگر غذاؤں میں ذائقے دار انگریڈینٹس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوکا ٹری کے بیچوں کا ذائقہ شدید کڑوا ہوتا ہے اور ذائقہ تیار کرنے کے لیے اسے فیرمنٹ کرنا ضروری ہے۔ فیرمنٹیشن کے بعد بینز خشک، صاف اور بھونی جاتی ہیں۔ چاکلیٹ کو بنانے کے لیے کوکا نبس کی شیل کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کوکا ماس گرم کرنے سے لیکوڈ ہو جاتا ہے تو اسے چاکلیٹ لیکوڈ کہا جاتا ہے۔ لیکوڈ کو ٹھنڈا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے دو کمپوننٹس میں پروسیس کیا جا سکتا ہے، ایک کوکا بٹر اور دوسرا کوکا سالڈز۔ چاکلیٹ کی 4000 سالہ تاریخ کا آغاز قدیم میسو امریکہ یعنی موجودہ میکسیکو سے ہوا۔ یہیں سے پہلے کوکا پودے ملے تھے۔ انہوں نے رسومات کے دوران اپنی چاکلیٹ پی اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا۔ 15ویں صدی تک ایزٹیکس کوکا بینز کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چاکلیٹ دیوتا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اسے ایک تازگی بخش مشروب کے طور پر پیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جنگ کی تیاری کے لیے بھی۔ چاکلیٹ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول کھانے کی اقسام اور ذائقوں میں سے ایک ہے، اور چاکلیٹ پر مشتمل بہت سی غذائیں فوڈ سٹفز موجود ہیں، خاص طور پر میٹھے بشمول کیک، موس، چاکلیٹ براؤنی اور چاکلیٹ چپ۔ بہت سی کینڈیز میٹھے چاکلیٹ سے بھری ہوتی ہیں یا ان پر کوٹ کیا جاتا ہے۔ چاکلیٹ بار یا تو سالڈ چاکلیٹ سے بنی یا چاکلیٹ میں کوٹ کیے گئے دیگر اجزاء سنیکس کے طور پر کھائے جاتے ہیں۔ چاکلیٹ کی اینٹی آکسیڈنٹ صلاحیت ہونے کی وجہ سے صحت کے فوائد شامل ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کی طرح کوکو کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے فوائد اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں چربی اور چینی بھی کم ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے کے مندرجہ ذیل فوائد ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کولیسٹرول لیول کی سطح کو کم کرنا، کوگنیٹو ڈکلائن کو روکنا، کارڈیو ویسکولر پرابلمز کے خطرے کو کم کرنا۔ شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چاکلیٹ کے استعمال سے لپو پروٹین لو ڈینسٹی کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جسے بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق سے تجویز کیا گیا ہے کہ دن میں 2 کپ ہاٹ چاکلیٹ پینے سے دماغ کو صحت مند رکھنے اور بوڑھے افراد میں یادداشت میں کمی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور دماغ کے کچھ حصوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چاکلیٹ کے استعمال سے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرے کو 1/3 تک کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق حمل کے دوران روزانہ 30 گرام تقریباً 1 اونس چاکلیٹ کھانے سے فیٹل گروتھ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت سی غذاؤں کی طرح چاکلیٹ اعتدال میں کھانے پر سب سے زیادہ صحت مند ہوتی ہے۔ چاکلیٹ میں شامل کی جانے والی شکر اور چربی اس میں کیلوری زیادہ بنتی ہیں، جس سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ چاکلیٹ کا استعمال ایکنی، موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس سے وابستہ رہا ہے۔ 2016 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق چاکلیٹ کی پیداوار کو موسمیاتی تبدیلیوں سے خطرہ لاحق ہے۔ گھانا اور انڈونیشیا کے بنیادی کوکا پیدا کرنے والے ممالک میں سے 2050 تک درجہ حرارت میں 2.1 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 3.7 ڈگری فارنہائٹ اضافہ ہوگا۔ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ بارش میں اضافہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے نمی کی سطح کم ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کوکا کی پیداوار کے لیے قابل عمل زمین نمایاں طور پر سکڑ جائے گی۔ کسان اور سائنسدان چاکلیٹ کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سائنسدان ایک مختلف طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ انوویٹو جینومکس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جنوری 2018 میں جاری ایک پریس ریلیز میں بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے
कोका तैयार करने वाले मंसूबे का ऐलान किया गया था। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कोकोआ के बागात को कंडेंस करने से बीमारी के फैलाव में इजाफा हो सकता है। ये प्रोजेक्ट डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ताकि एक दिलकश कोकोआ सीड बनाया जा सके। मजमूई तौर पर चॉकलेट खाने से सेहत के फ़वाइद और ख़तरात दोनों हो सकते हैं। हमेशा की तरह एतदाल पसंदी कलीदी है। अगर आपके पास भी चॉकलेट से मुताल्लिक कोई दिलचस्प मालूमात हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद नई और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्यूचर वर्ड को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।